اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز ناظرین اکرام کو میری طرف سے بادب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے ساتھ خیریت سے ہوں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آخر میں دعائے خیر ہوگی، آپ اس میں شامل ہو، اجتماعی دعا ہوگی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور گھنٹی کا بٹن آل والا دبا دیں، تاکہ اگر آپ کو پچھلے میرے ویلاگ دیکھنے کا موقع ملے تو آپ دیکھ سکیں، اور اس میں آپ کو کچھ نہ کچھ فائدے والی بات ضرور ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو آتے ہیں اصل ٹاپک کی طرف۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحابہ اکرام کے درمیان تشریف فرما تھے، تو آپ فرمانے لگے کہ مجھے خدشہ ہے کہ میری امت کہیں شرک صغریٰ اس میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اصحابہ اکرام نے پوچھا کہ یہ شرک صغریٰ کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا ریاکاری۔ ریاکاری کا مطلب ہوتا ہے دکھاوا۔ تو اصحابہ اکرام پریشان ہوئے کہ یہ کون سے لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو محض دکھاوے کے لیے عبادت کریں گے، دکھاوے کے لیے کہ لوگ ان کو، جیسے لوگ حج محض اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے نام کے ساتھ حاجی لگ جائے۔ گو کہ اب یہ تصور کافی حد تک کم ہو گیا ہے۔ اور آپ نے مثال دی 3 آدمیوں کی کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ 3 نیک ظاہری طور پر دنیا میں جو نیک تھے ان کو طلب کریں گے، جن میں سے ایک قاری ہوگا، ایک مالدار ہوگا اور ایک شہید ہوگا۔ سب سے پہلے تو قاری سے پوچھا جائے گا کہ تو کیا کرتا تھا؟ اس نے کہا جی میں آپ کا بھیجا ہوا کلام یعنی قرآن پاک اس کی بکثرت تلاوت کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو جھوٹا ہے، فرشتے بھی فرمائیں گے کہ تو جھوٹا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو میں اس لیے قرآن پاک کی تلاوت بکثرت کرتا تھا کہ تاکہ لوگ تمہیں قاری کہہ سکیں، اس لیے تو فرشتے پھر اسے گھسیٹ کر جہنم میں لے جائیں گے۔ اور اس کے بعد اس مالدار شخص کو بلایا جائے گا اور اسے پوچھا جائے گا تو جی میں نے اتنا مال دیا، اس کو کیا کرتا تھا؟ اس نے کہا میں بکثرت آپ کی راہ میں غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا تو جھوٹ بولتا ہے۔ فرشتے بھی کہیں گے کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو اس لیے یہ میری راہ میں خرچ کرتا تھا، صدقہ خیرات کرتا تھا کہ لوگ مجھے سخی کہیں، وہ دنیا میں تجھے سخی کہہ دیا، اب میرے لیے یہاں کوئی انعام نہیں ہے۔ تو فرشتے پھر اس کو گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ اب باری آئے گی شہید کی۔ شہید سے پوچھا جائے گا کہ تو کس طرح مرا؟ اس نے کہا جی میں آپ کی رضا کے لیے آپ کی راہ میں اپنے آپ کو ہلاک کیا، قتل ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تو جھوٹ بولتا ہے۔ فرشتے بھی بولیں گے ہاں تو جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے اس لیے اپنے آپ کو شہید کروایا، قتل کروایا، بلکہ شہید نہیں قتل کروایا، تاکہ لوگ تمہیں کہہ سکیں کہ تاکہ تمہارے مرنے کے بعد لوگ تمہیں شہید کہہ سکیں۔ تو فرشتے اس کو گھسیٹ کر جہنم کی آگ میں لے جائیں گے۔ میں ایسے چند ایک لوگوں کو جانتا ہوں جو محض دکھاوے کے لیے زکوٰۃ دیتے ہیں، محض دکھاوے کے لیے صدقہ کرتے ہیں تاکہ ان کا نام ہو۔ دکھاوے کے لیے جو بھی عبادت ہوگی وہ ریاکاری ہوگی، وہ دکھاوا ہوگا، وہ قبول نہیں ہوگا۔ وہ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرک صغریٰ قرار دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک صغریٰ یعنی کہ ریاکاری سے محفوظ رکھے۔ ریاکاری کا ذکر تو قرآن پاک میں بھی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264 میں بھی ہے، سورہ نساء میں بھی ہے، سورہ کاف میں بھی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ایسا دن بھی ہوگا روز قیامت جب اللہ تعالیٰ حساب کتاب کا وقت آئے گا، اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا جب ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ مجھے سجدہ کرو۔ تو جو لوگ ریاکار نہیں ہوں گے وہ تو سجدہ کریں گے،
لیکن جو ریاکار ہیں ان کی سزا سن لیجئے ذرا، اور روح کانپ اٹھتی ہے، جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، روح کھڑا ہو جاتا ہے کہ جو ریاکار ہوگا اس کی کمر جو ہے لکڑی کے پھٹے کی طرح ہو جائے گی، اور وہ سجدہ نہیں کر پائے گا اور جہنم میں جائے گا، وہ حساب کتاب ہی نہیں ہوگا، اس کو سیدھا جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے محفوظ رکھے، ریاکاری سے بچائے، اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کام کریں وہ صدق کے دل سے کریں اور محض اللہ کی رضا کے لیے کریں، عبادت دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، صدقہ کریں تو اللہ کی رضا کے لیے کریں، زکوٰۃ کریں تو اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ قدرت اللہ شہاب صاحب کی کتاب میں بکثرت پڑھتا رہتا ہوں، اور دوران ملازمت چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے، بعد میں والا لانیہ بھی پڑھتے رہے ریٹائرمنٹ کے بعد۔ بہرحال یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ریاکاری سے محفوظ رکھے۔ یا اللہ، اب آخر میں اجتماعی دعا، یا اللہ ہمیں صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمانا، یا اللہ ہمارا انجام بخیر فرمانا، یا اللہ دنیا اور آخرت اچھی فرمانا، یا اللہ روز قیامت اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمانا، یا اللہ روز قیامت قربت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمانا، یا اللہ عذاب قبر سے محفوظ رکھنا۔ آمین ثم آمین۔ پلیز آپ میری اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور پریس آئیکن جو ہے گھنٹی کا بٹن ضرور پریس کریں، آل والا، اور نہیں کرنا چاہتے نہ کریں، لیکن آپ اس کو جو ہے میں نے کہہ چکا ہوں کہ اب میں شیئر نہیں کیا کروں گا میں، تو اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ نہیں تو شیئر کر دے، شیئر بھی نہیں کرنا چاہتے تو زبانی لوگوں کو بتائیں یہ والی باتیں، تاکہ لوگ ریاکاری سے محفوظ رہ سکیں۔ آج کی ویڈیو ختم ہوئی، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔